بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ قرآن کریم میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات میں سے آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت زلیخا کو، جن کا قصہ پیچھے گزرا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی۔ اس بیٹی کے باپ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور والدہ حضرت زلیخا ہے۔ زلیخا جو اللہ سے معافی مانگ کر اور اللہ کی عبادت کر کے بہت بڑی نیک صالحہ اور اللہ کی برگزیدہ بن گئی تھی، لہٰذا ان کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی بھی بڑی نیک اللہ کی فرما بردار تھی۔ اس کا نام لیہ رکھا گیا۔ اس کے بعد زلیخا کا انتقال ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب لیہ جوان ہو گئی تو اس کا نکاح اللہ کے ایک اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لیہ کا قصہ قرآن، حدیث اور معتبر تفسیروں میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور مصر کے بادشاہ بھی تھے، اس لیے یہ لڑکی بہت اچھے ماحول میں پلی بڑی تھی۔ گھر کا ماحول پورا دینی تھا اور ساتھ میں بہت مالداری بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن میں ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ میرے رب آپ نے مجھے حکومت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بادشاہ کی لڑکی کتنے شاندار محل میں بڑی ہوئی ہوگی، اور والد کے نبی ہونے کی وجہ سے ماحول بھی اس کو پورا دینی ملا۔ دونوں طرح کی نعمتیں تھی، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، اور یہی دعا ہم سب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، آپ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، اور ہم کو جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یعنی ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجیے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دونوں نعمتیں عطا فرمائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، اچھی کھانے پینے کی نعمتیں ہو، اچھے کپڑے اللہ نے دے رکھے ہو، پھر دینداری کے ساتھ اس کو استعمال کرے،
نماز کی پابندی، پردے کی پابندی، حرام اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ مانگتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ہر موقع پر اس دعا کو مانگنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ بہرحال حضرت ایلیاہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، باپ اللہ کے نبی اور بادشاہ، ماں بڑی نیک اور صالحہ، شوہر بھی اللہ کے نبی جو خود بھی بڑے مالدار تھے۔ کتنی خوش نصیب لڑکی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کبھی امتحان ہوتا ہے، اور اللہ جو امتحان لیتے ہیں وہ عملی زندگی میں لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ہم ان کو آزما چکے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور معلوم کریں گے، ان کا امتحان لے کر جانچ کریں گے کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ اللہ ضرور معلوم کر کے رہیں گے۔ اب کبھی اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے تو صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیہ دونوں مزے سے زندگی گزار رہے۔ اللہ نے دنیاوی زندگی کی ہر قسم کی راحت کا سامان ان کو عطا فرمایا تھا۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ 70 سال تک ایسی مزے کی زندگی ان کی گزری، پھر اچانک اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، پھر ان سے قریب کا درجہ رکھنے والے اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں، پھر وہ جو زیادہ دیندار ہوتا ہے، یعنی جو دینداری میں جتنا زیادہ آگے ہوگا اس کا اتنا ہی امتحان ہوگا۔ ہم کو جیسے جیسے اللہ کا قرب ملتا جائے گا، جوں جوں ہم اللہ کے نیک محبوب پیارے اور چہیتے بنیں گے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کرو اور صبح شام 3 مرتبہ مانگا کرو۔ اللہم انی اسألوک تمام العافیہ واسألوک دوام العافیہ واسألوک الشکر علی العافیہ، کہ اللہ میں آپ سے مکمل عافیت کا سوال کرتا ہوں اور ہمیشہ کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور عافیت پر آپ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألوک تمام العافیہ واسألوک دوام العافیہ واسألوک الشکر علی العافیہ۔ عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری سب چیز اچھی رہے، سب کام برابر چلتے رہے، زندگی خیریت عزت بھلائی کے ساتھ چلتی رہے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ ہمیشہ صبح اور شام 3 مرتبہ اللہ سے یہ دعا مانگو، منقول دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب اور حضرت لیہ کی زندگی کو پلٹا۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ، وہ آپ کے نیک بندے تھے جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، تکلیف کو برداشت کیا، اور آپ کے امتحان میں صبر کر کے کامیاب ہو گئے۔ ہم تو آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت سے رکھیے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اب پہلے مالداری تھی، تندرستی تھی، مالداری اور تندرستی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے اولاد بھی نصیب ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت لیہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹی عطا فرمائی تھی، اور بیماری شروع ہوئی، عجیب قسم کی بیماری جو پورے بدن میں پھیل گئی۔
اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے سلسلے میں عجیب عجیب واقعات تفسیروں میں آئے، اور وہ سارے واقعات یا تو جھوٹے ہیں یا اسرائیلیات کے قبیل سے ہیں، یا بہت سے واقعات نامناسب ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ کہیں لکھا گیا کہ آپ کے پورے بدن پر کیڑے پڑ گئے، یہ بالکل غلط روایات۔ کہیں کہا گیا پورے بدن میں زخم ہو گئے، کہیں کہا گیا جذام کی بیماری ہو گئی، کہیں کہا گیا کہ کیڑے گرتے تو حضرت ایوب اس کو اٹھا کر کہتے کہ دوبارہ رکھ دیتے کہ تیری غذا میرے بدن میں ہے۔ یہ بھی گھڑا ہوا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ایسی بیماری آئی، بیماری ضرور آئی، لیکن ایسی بیماری آئی کہ صرف زبان باقی تھی اور دل باقی تھا۔ زبان پر بھی بیماری نہیں اور دل پر بھی بیماری نہیں، باقی پورے بدن پر بیماری لگ گئی، اور اللہ کے نبی زبان سے ذکر میں اور دل سے شکر میں مشغول رہے۔ یہ جو ہمارے یہاں چلا ہے کہ یہ بیماریاں آئی تھی، کیڑے پڑ گئے تھے، یہ تو نبی کے شان کے خلاف ہے، یہ من گھڑت واقعات ہیں۔ علماء نے ایسی اسرائیلی روایات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے جو کہ نبیوں کی شان کے منافی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ تمام روایات شان نبوت کے خلاف ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں جس قدر قرآن مجید اور احادیث میں آیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ علامہ آلوسی نے روح البیان میں نقل کیا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور امتحان بہت بڑا تھا۔ ہاں، ان کی بیماری اس قدر بڑی نہیں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نفرت کے قابل ہو جائیں۔ جس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمارے یہاں ان کی بیماری بیان کی جاتی ہے، یہ بالکل موضوع اور گھڑی ہوئی باتیں۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک شدید ترین اور سخت قسم کی بیماری لگی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے امتحان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق تقریباً 17 سال تک رہے، اور یہ امتحان جان، مال، اولاد سب پر آیا تھا، لیکن اس دوران ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے یا کچھ ایسا ہوا کہ لوگ حضرت ایوب سے نفرت کرنے لگے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور نہیں نبوت کی شان کی وجہ سے عقلاً صحیح ہے۔ لہذا اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ برے دین سے حفاظت میں رکھے، جب خراب دین آتے ہیں تو دوست بھی دور ہو جاتے ہیں، ملنے جلنے والے بھی دور ہو جاتے ہیں، قریبی لوگ بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب حالات اور تکلیفیں آتی ہیں تبھی صحیح رشتہ دار کون ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں جو رشتہ دار، جو دوست، جو سہیلی تمہارا خیال رکھے، وہ رشتہ دار صحیح اور سچے رشتہ دار ہیں۔ باقی آدمی کے پاس مال و دولت ہو، تندرستی ہو، تو اس وقت محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، آنے جانے والے تو بہت ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار میں جو غریب ہو، جو بیمار ہو، جو مصیبت میں ہو، ہم ان کی زیادہ خبر لینے والے بنیں۔ مالدار رشتہ دار کو ہر کوئی پوچھتا ہے، ہر ایک ان سے ملتا ہے، سب ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو غریب رشتہ دار ہے، بیمار ہے، مصیبت میں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی خبر لیں، ہم سے جو بن سکے ان کی مدد کریں، جتنی ہو سکے اتنی ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر اور بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جب وہ بیماری آئی تو آہستہ آہستہ مال بھی ختم ہو گیا، بالکل غریبی کے دن آئے، اور ایسے برے دن آئے کہ دوا اور علاج کے بھی پیسے باقی نہیں رہے۔ اسی طرح ان کے 7 لڑکے اور لڑکیوں کا بھی ایک کے بعد ایک باری باری انتقال ہو گیا۔ پورے بدن میں سوئی رکھنے کے برابر بھی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جو سلامت اور تندرست ہو، یعنی بیماری کے اثرات پورے بدن پر پھیل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام زبان سے اللہ کا ذکر کرتے، دل سے اللہ کا شکر کرتے، اور ایسی سخت بیماری میں بھی وہ کسی سے کوئی فریاد نہیں کرتے۔ خود اللہ نے ان کے لیے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ یقیناً ہم نے حضرت ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ حقیقت میں وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، اور یقیناً وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ لو لگانے والے تھے۔
اب اللہ جن کو فرما دے کہ بہت صبر کرنے والے تھے، ان کے بارے میں کیا کہنا؟ زبان سے تسبیح پڑھتے رہتے، لا الہ الا اللہ، دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے کہ اللہ آپ نے جس حالت میں رکھا آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے۔ اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر اور دل سے اللہ کا شکر کرنے والے بنے، چاہے اللہ جس حال میں رکھے۔ اب 1-2 مہینے نہیں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے 18 سال اس بیماری کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام نے زندگی بتائی۔ اندازہ لگاؤ، ایک نبی کے داماد ہے، خود بھی نبی ہے، ایک بادشاہ کے داماد ہے، خود بھی بڑے مالدار ہے، 70 سال کی زندگی مالداری میں گزری اور اب تکلیف کے دن آئے۔ اور ایسے زمانے میں ساتھ دینے والی، خدمت کرنے والی صرف حضرت ایوب کی بیوی حضرت لیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت لیہ نے ایک دن حضرت ایوب سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف اور تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ حضرت ایوب کہنے لگے، اللہ جس حالت میں رکھے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جس اللہ نے 70 سال مزے میں رکھا، اب ہم اس اللہ سے بیماری میں فریاد کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے تو میرے اللہ کے سامنے دعا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، کہیں اللہ کی طرف سے یہ بات نہ آئے کہ ہم نے 70 سال مزے میں رکھا، اب تھوڑی سی تکلیف آئی تو اس پر صبر نہیں ہوتا۔ اب کیسے یہ دونوں میاں بیوی ہوں گے، کیسی ان کی زندگی ہوگی، کیسی یہ وفادار عورت ہوگی جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے زمانے میں یہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ عجیب عجیب ان کی خدمت کے واقعات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اکیلی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت ایوب کو استنجا وغیرہ کرانے کے لیے بھی خود ہی لے جاتی تھی۔ حضرت ایوب بہت کمزور ہو گئے تھے، جب استنجا کر لیتے تو کھڑے ہونے میں بھی مدد کی ضرورت پڑتی، تو وہی بیوی وفادار بن کر اپنے شوہر کی مدد کرتی، پکڑ کر کھڑا کرتی، لا کر بستر پر بٹھا دیتی۔ اس عورت نے تقریباً 18 سال تک اپنے شوہر کی بے مثال خدمت کی۔ اور عورت ذات میں یہی خوبی بڑے کمال کی ہوتی ہے کہ شوہر مالدار ہو یا غریب، بیمار ہو یا تندرست، خوشی غمی، ہر حال میں اپنے شوہر کی وفادار بنے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو، شوہر کے ہر حکم کو پورا کرے اور اپنی ذات اور شوہر کے مال میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اب حضرت لیہ نے اپنے شوہر کی غریبی میں کیسی عجیب و غریب خدمتیں انجام دی۔ عورت ذات میں ایسی وفاداری اور خدمت کا جذبہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو دنیا اور آخرت میں نوازتے ہیں۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا حکم سامنے رکھو، اپنے شوہر کی وفادار اور خدمت گزار بن کر رہو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حضرت لیہ یہ بات سمجھتی تھی کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے زندگی میں مجھے 70 سال تک بہت سکھ دیا، اب جب میرے شوہر پر حالات آئے، مصیبتیں آئی، بیماریاں آئی، تو میں اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ کر ایسے دنوں میں کیسے چلی جاؤں، کیسے میں ان سے بے وفائی اور غداری کروں۔ اگر ہماری بہنیں یہ بات سامنے رکھے، یہ نکتہ سامنے رکھے کہ شوہر جب اس سے بن پڑتا ہے تو محنت سے کما کر لا کر دیتا ہے، مگر کبھی زندگی میں مصیبت آ جائے، مال میں کمی آ جائے، تو اس زمانے میں بھی عورت صبر کر کے شوہر کے ساتھ رہے، اپنے شوہر کو ہمت دلائے، اپنے شوہر کی وفادار بن کر کے رہے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست کسی زمانے میں بہت مالدار تھے، تقریباً 40 سال پہلے، جب ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی بہت کم تھی، اس وقت جاپانی گاڑیوں میں گھومنے والا آدمی، پھر ان پر تنگی کے حالات آئے، اتنی غریبی آئی کہ وہ بیچارے سائیکل پر پھرنے لگے، کلفی کینڈی وغیرہ بیچ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس زمانے میں بھی اس کی بیوی نے اس کی عزت کی حفاظت کی اور خوب خدمت کی،
وہ مجھے کہتے تھے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ اللہ میری بیوی کو جزائے خیر دے، غربت کی وجہ سے اس کا سارا سونا بکنے کی نوبت آئی، اس نے خوشی خوشی سارے زیورات بیچ دیے، وہ سونے جیسے دکھنے والے رول گولڈ کے زیورات پہن کر شادی بیاہ منگنی میں جاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں ایسی غریبی اور پریشانی کے حالات چل رہے ہیں۔ عورت ایسی وفادار ہو کہ دوسروں کے سامنے گھر کے حالات، گھر کی پریشانی، گھر کی تکلیف کی باتیں کہتی نہ پھرے، اپنے شوہر کے لیے عزت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ امت کی تمام بہنوں کو ایسی وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنو، یہ کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس دوست کے حالات پھر بدلے، اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا۔ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، سکھ کے دن دکھ کے دن چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ شوہر کی عزت بن کر زندگی گزارو۔ کبھی ان کے سامنے ایسے دکھ کے دنوں میں اپنی زبان سے سوالات اور مطالبات کر کے ان کو پریشان مت کرو، اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی بہت نوازیں گے۔ اس موقع پر ایک بہت زبردست بات ذہن میں آئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند یہ ایسی بنیاد نہیں پڑی۔ دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک روحانی مرکز ہے اور پوری دنیا میں اس کی شاخیں ہے، اس کے بانیوں میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔ دیوبند میں ایک بڑے مالدار آدمی شیخ کرامت حسین صاحب تھے، جن کی بیٹی سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ حضرت نانوتوی کی اہلیہ محترمہ خود بیان کر چکی ہے کہ نکاح کے بعد جب مجھے میرے والد نے رخصت کیا تو بہت بڑا عظیم الشان جہیز مجھے دیا، جس میں قیمتی زیورات تھے، کپڑے تھے، تانبے کے برتنوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ رخصتی کی رات جب حضرت نانوتوی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے حضرت نانوتوی رخصتی والے کمرے میں آ کر نفل نمازیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ نفل نماز سے فارغ ہو کر اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لائے، بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی اہلیہ سے بات چیت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ جب تم کو اللہ نے میرے ساتھ جوڑا ہے تو نبھاؤ کی ضرورت ہے۔ میں تو غریب بندہ ہوں، آپ مالدار کی بیٹی ہے، نبھاؤ کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مگر ابھی جو صورت ہے اس میں نبھاؤ مشکل ہے کہ تم امیر ہو، میں غریب ہوں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اب تو دو ہی صورتیں، یا تو میں بھی مالدار بن جاؤں یا پھر تم میری طرح نادار اور غریب بن جاؤ۔ حضرت نانوتوی نے آہستہ سے فرمایا کہ میرا اور مالدار بننا تو مشکل ہے، آسان بات یہی ہے کہ تم میری طرح غریب اور نادار بن جاؤ۔ پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے ساتھ میرا جو تعلق قائم فرمایا ہے اس میں مجھے تربیت کا مقام دیا ہے اور تم کو اطاعت اور فرما برداری کا مقام دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نانوتوی نے اہم بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کو میں کسی بات کا حکم دوں جس بات میں تمہارا ہی فائدہ ہو تو کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ جب حضرت نانوتوی کی طرف سے یہ پہلا سوال ہوا تو حضرت نانوتوی کی اہلیہ نئی نویلی دلہن تھی، خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حضرت نانوتوی نے جواب کے لیے بار بار اصرار کیا تو اس پر دلہن نے جواب میں کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ جب یہ جواب مل گیا تو حضرت نانوتوی کی طرف سے ایک عجیب بات آئی کہ جس کو سوچتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کو زیورات کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا اب ایک کام کرو، یہ زیورات اتار کر مجھے دے دو، اسی طرح جتنے کپڑے اور برتن تمہارے پاس ہے ان پر بھی مجھے اختیار دے دو۔ اتنے بڑے مطالبے پر نئی نویلی دلہن نے بغیر ہچکچائے ہوئے فوراً عرض کیا کہ آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جو چاہے کرو۔ اس وقت خود حضرت نانوتوی کی عمر تقریباً 21-22 سال کی تھی، لیکن عزائم بہت اونچے تھے، ارادے بہت اونچے تھے، مقاصد بہت اونچے تھے۔ رخصتی کے اگلے دن صبح سارے زیورات، کپڑوں کے جوڑے اور تمام برتن
جو اس زمانے میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کا سامان تھا اور آج کے دور میں اس کا حساب نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی دولت ہوگی، وہ سب کا سب سلطانی چندے میں جمع کرا دیا۔ اس زمانے میں تقریباً 1853 میں روس اور ترکوں کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں خلافت عثمانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور خلافت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا مال وہاں جمع کرا دیا۔ آپ نے شروع میں جب سنا ہوگا تو سوچا ہوگا بیوی سے سب لے لیا، نہیں، مقصد کچھ اور تھا کہ ابھی عزائم کیا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، ابھی حالات کیا چل رہے ہیں، ابھی ہمارا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ دیوبند کے بہت بڑے مالدار کی بیٹی نانوتا کے ایک فقیر کی صحیح معنی میں رفیق حیات بن گئی۔ حضرت نانوتوی کی جوانی، اور اس میں بھی ابھی ایک رات ساتھ رہنا نصیب ہوا، اس میں بھی ایک مالدار کی لڑکی کو کتنی بڑی ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ وہ اس قیمتی مال سے صرف باہر کی دنیا میں ہی خالی نہیں ہوئی، بلکہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت کی برکت سے دل سے بھی ان تمام چیزوں کی محبت نکل گئی۔ یہ واقعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم عمری میں ولایت مل گئی، بہت چھوٹی عمر میں آپ اللہ کے ولی بن گئے تھے، اور یہ واقعہ آپ کے ولی ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ جوانی کی عمر میں جب اس طرح کے قیمتی سامان کی لالچ اور ضرورت ہوتی ہے، تب اتنا قیمتی سامان بغیر مانگے ہوئے سسرال سے آیا تو بڑی ہمت کر کے ان سب کو ٹھکرا کر اسلام کی حفاظت کے لیے خیرات کر دی۔ قصہ ابھی یہاں پورا نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت نانوتوی کی بیوی اپنے سسرال نانوتا سے دیوبند اپنے والد کے گھر رخصتی کے بعد پہلی مرتبہ آئی، حضرت نانوتوی کی اہلیہ خود فرماتی کہ ابا جان نے میرے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک خالی دیکھے، بدن پر قیمتی کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو پوچھا کہ بیٹی زیورات کا کیا ہوا؟ بیٹی نے پورا واقعہ صحیح سنا دیا۔ تو اس پر حضرت نانوتوی کے خسر زبان سے کچھ نہیں بولے۔ دل میں خیال آیا ہوگا کہ میری بیٹی رشتہ داروں کے سامنے زیورات کے بغیر کب تک رہے گی۔ اللہ کے فضل سے لڑکی کے والد کے پاس کسی قسم کی تنگی نہیں تھی۔ لڑکی کے والد شیخ کرامت علی صاحب نے پھر سے زیورات، برتن، کپڑے تیار کروائے، اور جب دوسری مرتبہ والد صاحب کے مکان سے دلہن سسرال جانے کے لیے روانہ ہوئی تو اس موقع پر خود حضرت نانوتوی کی اہلیہ کے الفاظ ہے کہ میں بن سور کر دوبارہ سسرال پہنچی۔ دن تو کسی طرح گزر گیا، جب رات ہوئی اور حضرت نانوتوی اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لائے تو آخرت کی ترغیب دینا شروع کی، اور کل کی تیاری کے لیے آج کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی چاہت ظاہر کی۔ اہلیہ محترمہ پہلے ہی اختیار دے چکی تھی، اس کو واپس لینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر سے اہلیہ نے کہا اب پورے مختار ہیں۔ صبح ہوئی، زیورات، برتن، کپڑے، پورا سامان پھر سے دوسری مرتبہ اسلامی خلافت کے لیے ترکوں کے چندے میں جمع کرا دیا۔ خود حضرت نانوتوی کی اہلیہ فرماتی ہے کہ اس دوسری مرتبہ جو آپ نے سارا سامان چندے میں دلوا دیا، اس کی برکت سے روپیہ، پیسہ، زیورات کی محبت میرے دل سے نکل گئی، بلکہ ان کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر زندگی بھر کبھی میں نے زیور نہیں بنوائے، اور کبھی بھی قیمتی لباس پہننے کی دل میں خواہش اور آرزو پیدا نہیں ہوئی۔ اس واقعے میں حضرت نانوتوی کی اہلیہ کی کتنی عجیب قربانی ہمارے سامنے کہ عورت کو زیورات اور عمدہ کپڑوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اسلامی خلافت اور دین کی حفاظت کے لیے آپ نے ان تمام چیزوں کی قربانی دی، اور اپنے شوہر کے سامنے زندگی بھر کبھی بھی ایک لفظ نہیں بولی۔ اور حضرت نانوتوی کی حالت دیکھیے کہ اپنی اہلیہ کو سمجھا کر سادگی والی زندگی کے لیے کیسے تیار کیا۔ اس 2 مرتبہ کے واقعات کے بعد بھی جب بھی آپ کی اہلیہ دیوبند جاتی تو ان کے والد اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ زیور ضرور دیا کرتے تھے، لیکن حالت یہ ہوتی کہ جب نانوتا حضرت کے گھر مہمان آ جاتے اور حضرت نانوتوی کے والدین غریبی کی وجہ سے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے خرچے میں مشکل ہوتی، حضرت نانوتوی اپنی بیوی سے اجازت لیتے، زیورات بیچتے، والدین کی مشکلی دور کرتے ہوئے اس رقم کو پیش کر دیتے۔
ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نانوتوی کے چاہنے والے نے ایک قیمتی چادر اور ایک زیور حضرت نانوتوی کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کی اہلیہ کے لیے، میرا تحفہ اہلیہ کو پہنچا دیں۔ حضرت نانوتوی گھر تشریف لائے، اپنی بیوی کے سامنے دونوں چیز پیش کرنے لگے اور فرمایا حقیقت تو ایسی ہے کہ چادر اور زیور سے دل ضرور خوش ہو جاتا ہے، لیکن چند دن کے استعمال سے یہ دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی ریشمی چادر سے جو کام ہوگا وہ ایک عام سفید چادر سے بھی ہو جائے گا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم اپنی یہ قیمتی چادر اور قیمتی زیور اگر خراب ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو یہ دونوں چیزیں اس اللہ کی حفاظت میں دے دو جس کی حفاظت میں پہنچنے والی چیزیں کبھی خراب نہیں ہوتی، یعنی کسی غریب مسکین کو یہ دونوں چیزیں دے دو، اللہ اس کے بدلے میں تم کو ہمیشہ باقی رہنے والا لباس اور ہمیشہ باقی رہنے والا زیور عطا فرمائے گا، یعنی جنت میں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ حضرت نانوتوی کی اہلیہ نے فوراً دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی اور دل میں ذرہ برابر میل تک نہیں آئے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ بعض محبت رکھنے والے آپ کی بیوی کے لیے قیمتی کپڑے اور زیور بنا کر بھیجتے اور حضرت نانوتوی غریبوں کو دے دیا کرتے۔ اس میں حضرت نانوتوی کی اہلیہ کا عجیب و غریب جذبہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بغیر کسی جھجک کے اللہ کو راضی کرنے اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ کیسی محبت بھری یہ میاں بیوی کی زندگی تھی جس میں ایسا لگتا تھا کہ اسی دنیا کی زندگی میں حضرت نانوتوی کے گھر تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی جنت اتر آئی تھی۔ حضرت نانوتوی کی اہلیہ ایک مالدار گھرانے کی بیٹی تھی۔ حضرت نانوتوی کی خدمت کے ساتھ ساتھ حضرت کے ماں باپ کی خدمت میں بھی بہت تکلیف اٹھاتی تھی، اور اس میں بھی کئی مرتبہ ساس اور بہو میں کچھ ہلکی سی بات پیش آئی تو حضرت نانوتوی ایک عجیب انداز میں اپنی بیوی کو تنبیہ فرماتے تھے۔ حضرت نانوتوی کی عادت تھی کہ رات کو سوتے وقت گائے کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ جب حضرت نانوتوی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے اور مکان کے اوپر والے حصے میں تشریف لے جاتے تو اہلیہ دودھ کا پیالہ لے کر پہنچ جاتی، اور حضرت نانوتوی کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر دودھ کے لیے اہلیہ کا انتظار کرتے تو اہلیہ سمجھ جاتی کہ حضرت مجھ سے خوش ہے، اور اگر دودھ کا انتظار کیے بغیر نفل نماز شروع کر دیتے تو یہ نشانی تھی کہ اہلیہ سے ناراض ہے۔ یہ تھی تنبیہ کا طریقہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت پوری رات نفل نماز میں گزار دیتے، اور وہ اہلیہ فرماتی ہے کہ میں پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر گزار دیتی، جاگتی رہتی۔ حضرت نانوتوی کی صحبت کی برکت ہوئی کہ آپ کی زندگی بالکل اونچے درجے کی تقوی والی بن گئی۔ گھریلو کام کاج میں مشغول ہوتی، اور کسی بھی نماز کی جب اذان ہوتی اور مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ پر پہنچتے تو آپ کی اہلیہ تمام کاموں کو چھوڑ کر ایسے اٹھ جاتی جیسے اس کام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ہر چیز سے بالکل بیگانہ ہو جاتی تھی۔ فرض کے علاوہ سنت اور نوافل کی بھی بڑی پابند تھی۔ فجر کی نماز کے بعد سر اور منہ پر اپنا دوپٹہ ڈال کر ہلکی ہلکی ضرب سے ذکر کیا کرتی، ٹھنڈی ہو کہ گرمی، آندھی ہو کہ بارش ہو، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ جب عورتوں میں ایسی قربانی کے پاکیزہ جذبات ہوتے تو اللہ ان کے گھرانے سے ایسی اولاد پیدا فرماتے جو اپنے دور کے مجدد ہوا کرتے۔ حضرت نانوتوی کے پوتے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب فرماتے کہ جب میں نے مشکات شریف اور اس کے بعد دوسرے سال مسلم شریف پڑھنا شروع کی تو سبق پڑھ کر میں واپس گھر آتا اور سبق کی پوری تقریر اپنی دادی صاحبہ کو سنایا کرتا تھا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ترجمہ اور مطلب بیان کرتا رہتا، دادی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری رہتے تھے۔ یہ تھا تقوی۔ اللہ نے اس نیک خاتون کو عزت کا بڑا مقام دنیا میں بھی عطا کیا کہ کسی بھی دلہن کی شادی ہوتی حضرت نانوتوی کی اہلیہ کے پاس اس دلہن کے سر پر ہاتھ رکھوایا جاتا، اور جب بھی کوئی کھانا تقسیم کرنا ہوتا تو حضرت کی اہلیہ سے ہی شروع کرواتے تھے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے عزت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت نانوتوی کی اہلیہ بہت سی مرتبہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے حضرات کو دروازے پر بلا کر ڈانٹ دیتی تھی، اور یہ سب بڑے حضرات ان کے سامنے چوں بھی نہیں کرتے تھے۔
بلکہ خوشی خوشی ان کی ناراضگی کو سننے کے لیے اپنی ترقی سمجھتے تھے۔ اس واقعے میں ہماری دینی بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ دارالعلوم دیوبند جس کا فیض آج پوری دنیا میں ہے، ان کے بانیوں میں سے ایک حضرت نانوتوی، اور ان کے گھر کا کیسا نورانی اور پاکیزہ ماحول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے۔ جب عورتوں کے ایسے جذبات ہوتے ہیں تو اللہ ان کے پیٹ سے ایسی اولاد پیدا فرماتے جن کا علم ساری دنیا میں پہنچتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی اور ان کی اولاد سے اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی خدمت لی، پوری دنیا میں یہ مدرسہ چمکا، ساری دنیا میں اس کا علمی اور روحانی فیض پہنچا۔ اللہ تعالی ہماری دینی بہنوں کو ایسے پاکیزہ اور مبارک جذبات عطا فرمائے۔ اور بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا موقع ہو، کہ جہاں کوئی ایسی ضرورت پر وقتی ضرورت ہو، اپنی چیزوں کو، اپنے مال کو خرچ کرنے کا موقع ہو، تو ہمیں کھل کر ایسی چیزوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب آتے اس واقعے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے۔ معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو جو حسن عطا فرمایا تھا، اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت زلیخا بھی بہت خوبصورت تھی، تو ان کی بیٹی حضرت لیا کتنی خوبصورت ہو۔ حضرت لیا کو اللہ کی طرف سے بڑے خوبصورت لمبے لمبے بال دیے گئے تھے۔ اس زمانے کے کسی بادشاہ کی بیٹی نے حضرت لیا کے بال دیکھے تو وہ کہنے لگی کہ تیرے یہ لمبے لمبے خوبصورت بال بہت پیارے اور بہت اچھے لگتے ہیں، یہ بال کاٹ کر مجھے دے دے، میں تجھے اتنے پیسے دوں گی۔ حضرت لیا اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ مفسرین نے ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ ایک دن بہت سخت حالات آئے کہ اس دن ایک روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی؟ اس بادشاہ کی شہزادی کے پاس گئی، اپنے لمبے خوبصورت بال کاٹ کر اس کو بیچ دیے، اس سے روٹی خرید کر شوہر کو کھلائی۔ اندازہ لگاؤ کہ اپنے شوہر کی کیسی وفادار عورت ہوگی۔ یہ تو اس شریعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ذہن میں رکھو، اس امت میں اس طرح جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن میں سے کوئی چیز بیچ کر پیسے کمائے۔ کوئی اپنا خون بیچ رہا ہے، کوئی اپنے بدن میں سے کڈنی بیچ رہا ہے، یا کوئی اور چیز بیچ رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز بیچنا شریعت میں جائز نہیں۔ ہاں کوئی مجبور ہے، پریشان ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، بلڈ ڈونیٹ کر دیا، کڈنی ڈونیٹ کر دی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو بیچ کر پیسہ کماؤ، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اور فطرت کی بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عورتوں کے بالوں کی خوبصورتی چوٹیوں میں ہے کہ بال لمبے ہو اور چوٹیاں ہو، اس میں عورتوں کی بال کی خوبصورتی ہے۔ بالوں کو کٹوانا، اس کو چھوٹے کروانا، یہ عورتوں کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، یہ اسلامی اور دینی تہذیب نہیں ہے۔ جو اسلامی کلچر اللہ کی طرف سے ہم کو ملا وہ یہی ہے کہ عورتوں کے بال لمبے ہو، اس میں چوٹیاں بندھی ہوئی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی عورتوں میں چوٹیاں بنانے کا رواج تھا۔ یہی چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ بال کو کٹوانا، بال کو چھوٹے کروانا، یہ ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری بعض بہنیں فیشن کے طور پر اپنی بچیوں کی، جو اب سمجھو کہ 8-9 سال تک، 5 سال کے اوپر کی ہو چکی، اپنی بچیوں کے بال بھی کٹواتی۔ ہماری شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ بہرحال 18 سال مصیبت اور پریشانی میں گزرے۔ یہ عورت محنت کر کے اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، اپنا گزران چلاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت لیا کہیں کام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ شیطان ایک ڈاکٹر کی شکل میں حضرت لیا کے سامنے کھڑا ہوا۔ حضرت لیا نے پہچانا نہیں کہ یہ شیطان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی بیماری سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ میرے شوہر بہت سالوں سے بیمار ہے، بہت پریشان ہوں، آپ ان کے لیے کوئی دوا کر دیجیے۔ شیطان نے سوچا کہ عورت مجبوری میں ہے، اس لیے اس نے غلط فائدہ اٹھا کر کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوا کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط رہے گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہارے شوہر اچھے ہو جائے تو تم زبان سے اتنی بات کہہ دینا کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے میرے شوہر کو شفا ہو گئی۔ بس تم اتنی بات زبان سے کہہ دینا، باقی مجھے کوئی فیس نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ حضرت لیا پریشان تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی محبت میں فوراً اس کی بات قبول کر لی۔
گھر آئی تو حضرت ایوب کو بتایا کہ آج ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور شرط والا پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ایوب نے پوچھا کہ کیا تم نے شرط منظور کر لی؟ بیوی نے کہا میں نے شرط منظور کر لی۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ایوب سخت بیماری کے باوجود جلال میں آ گئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب سمجھ گئے کہ وہ شیطان تھا جو ڈاکٹر کی شکل میں آیا تھا، اور غصہ اس بات پر آیا کہ تو نے شیطان کے سامنے یہ کیسی بات کہہ دی، یہ تیری بات ظاہر میں شرک ہے اگرچہ حقیقت میں شرک نہیں ہے، کیونکہ شفا دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ عقیدہ سکھلایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے اللہ مجھے شفا دیتے۔ حقیقت میں شفا دینے والے اللہ ہے، ڈاکٹر کی دوا تو ایک ذریعہ بنتی ہے، لیکن شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے ظاہر میں ایک شرک کی بات بلوانا چاہتا تھا۔ جس بیوی نے 18 برس خدمت کی، جس بیوی نے محنت مزدوری کر کے روٹی کھلائی، سارے رشتہ دار بھاگ گئے، اولاد مر گئی، صرف بیوی وفادار نکلی، لیکن جب بیوی کی زبان سے ایک ظاہر میں شرک جیسی بات نکلی تو اللہ کے نبی کو اللہ کے لیے اتنا غصہ آیا کہ اس وفادار بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اندازہ لگاؤ ہمارے یہاں کیا حال ہے۔ مجھے جب کبھی کبھی ایسی باتوں پہ جب میں کسی پہ غصہ کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بس غصہ کر دیتے ہو، حالانکہ وہ شرک کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو حضرت ایوب علیہ السلام نے بالکل برداشت نہیں کیا، اور شرک کی باتوں میں سے بے انتہا نفرت ہونی چاہیے۔ نبیوں کو اپنے گھر والوں کے ایمان کی کتنی بڑی فکر ہوتی ہے، اور بیوی بھی کیسی وفادار کہ 18 برس سے خدمت کر رہی ہے، لیکن سامنے ایک لفظ نہیں بولی کہ میں آپ کی خدمت کرتی ہوں اور آپ مجھے مارنے کی قسم کھاتے۔ بیوی جیسے پہلے خدمت کرتی تھی صبر کے ساتھ اسی طریقے سے خدمت کرتی رہی۔ کیسی وفادار عورت ہوگی، کیسی جذبات کو قابو کرنے والی عورت ہوگی۔ اور جب بیوی ایسی خدمت گزار صبر کرنے والی ہوتی ہے تبھی تو اللہ ان کی باتوں کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ ان کو نمونہ بتاتے ہیں۔ جب ان حالات اور بیماری کو بہت سال ہو گئے تو ایک دن آپ کی بیوی نے پھر درخواست کی کہ اللہ کے نبی اب تو آپ دعا کرو اللہ تعالی ہماری مصیبت کو دور کر دے، بہت تکلیف اٹھا لی، کئی سال ہو گئے۔ حضرت ایوب نے دیکھا کہ بہت سال ہو گئے، میری بیوی اتنی محنت مزدوری کرتی ہے، اتنی خدمت کرتی ہے۔ اب ان کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے دعا کروں، اور دعا کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شیطان ان کی بیوی کو ایسی بات بلوا رہا تھا جو ظاہر میں شرک تھی۔ گویا شیطان میری تکلیف کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے حضرت ایوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نیت کر لی۔ اب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ نے وہ دعا قرآن میں نقل فرمائی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ اب تو آپ میری تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ اس چھوٹی سی دعا کو یاد کر لو، بہت پیاری اور طاقتور دعا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، بیماری آئے، شوہر ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان بن جائے، کوئی بھی تکلیف آئے تو اس دعا کو اپنی تکلیف کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے مانگو۔ اللہ بڑی سے بڑی تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گی، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے حضرت ایوب اور ان کی بیوی کی تکلیف کو دور کیا۔ آج بھی کوئی ایمان والا اور ایمان والی اخلاص کے ساتھ اس دعا کو مانگے، اللہ اس کی تکلیف کو انشاءاللہ دور فرما دے گی۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی، اور عجیب طریقے سے اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، فرمایا ارکض برجلک، اپنا پیر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے جو نہانے اور پینے کے کام آئے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ حضرت ایوب تو بہت کمزور تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے بہت ہمت کر کے آہستہ آہستہ اپنے پیر کو زمین پر رگڑنا شروع کیا، اور جیسے انہوں نے اپنے پیر کو زمین پر رگڑا، اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اٹھو اور اس پانی سے غسل کرو۔ ہمت کر کے اٹھے، پانی سے غسل کیا، اور جیسے ہی اس پانی سے غسل کیا پورے بدن میں سے پھوڑے پھنسیاں جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اللہ کی قدرت کہ بدن پہلے سے بھی زیادہ تندرست اور اچھا ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ دوسری مرتبہ اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ حضرت ایوب نے دوسری جگہ اپنے پیر مارا، وہاں سے پانی کا ایک دوسرا چشمہ نکلا۔
اللہ کا حکم ہوا اس میں سے پینا شروع کرو. جب پیا تو اس پانی کے برکت سے بدن میں جتنی بھی تکلیف تھی وہ تمام تکلیفیں دور ہو گئی اور اچانک جوان، تندرست، پوری طاقت والے ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ بھلے چنگے ہو گئے. اور جبرائیل آئے، جنت سے ایک لباس لائے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو پہنا دی. اب رہا یہ سوال کہ کیا کھائیں گے، مال تو سب چلا گیا تھا. بخاری شریف کے حدیث میں عجیب مضمون ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضرت ایوب غسل کرنے کے لیے بیٹھے، آپ کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جہاں غسل کر رہے تھے وہاں سونے کی چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں بھیج دی. وہاں آ کر وہ سونے کی چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں گرنے لگی. اللہ کی قدرت، اللہ کیسے غیب سے روزی عطا فرماتے. حضرت ایوب علیہ السلام غسل پورا کر کے جلدی جلدی وہ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے لگے، اس کو اپنے پاس تھیلی میں بھرنے لگے. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ایوب، کیا میں نے تم کو اس چیز سے بے نیاز نہیں رکھا تھا؟ ایوب نے جواب میں فرمایا کہ اللہ، آپ کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، آپ نے جو مجھے برکت دی ہے اس برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اللہ کی برکت تو جو ملے وہ لے لینی چاہیے. اللہ، یہ سونے کی ٹڈیاں آپ بھیج رہے، میں اس کو جمع کر رہا ہوں، یہ آپ کی نعمت ہے، یہ تو مجھے ضرور چاہیے. انہوں نے ٹڈیوں کو جمع کیا، یہ بھی اللہ کی نوازش تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اولاد عطا فرمائی، پوتے عطا فرمائے. جب یہ سب نعمتیں مل گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو 100 کوڑے مارنے والی اپنی قسم یاد آئی. میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے، اس کو مارنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن قسم کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. یہاں بھی اللہ کی مدد آئی. اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ اے ایوب، تم تنکوں کا ایک مٹھا اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم کو مت توڑو. اللہ نے کتنی اچھی بات قرآن میں ارشاد فرمائی کہ اے ایوب، قسم بھی پوری کر دو، قسم بھی نہ ٹوٹے، تمہاری بیوی کو کوئی زیادہ تکلیف بھی نہ ہو. اس لیے ایک جھاڑو لے لو، اس کے پتلے پتلے 100 تنکے ہاتھ میں پکڑو، اس کو اپنے بیوی کے بدن پر ایک مرتبہ مار دو، اس سے تمہاری قسم اللہ کے یہاں پوری ہو جائے. حضرت ایوب نے 100 تنکے لیے اللہ کے نام پر اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک مرتبہ ہلکے سے اس کو ٹچ کیا جس سے بیوی کو تکلیف بھی نہیں پہنچی، اور جو اللہ کے نام سے آپ نے قسم کھائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. حضرت لیہ کے حوالے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو اس نیت سے سنایا کہ ایک عورت کی زندگی میں کیسی صفات ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر پر حالات آ جائے، شوہر کو دکھ اور پریشانی آ جائے، گھر میں کسی بات کو لے کر کے کچھ الجھن آ جائے تو بیوی ایسی ہو کہ وہ دوسروں کو کہتی نہ پھرے، لوگوں کے سامنے اپنے گھر کے دکھڑے نہ سناتی پھرے، اپنے ماں باپ کو بھی جا کر شکایتیں کرتی نہ پھرے. ہاں کچھ زیادہ ہی ظلم ہو رہا ہو تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہے، بیماری اور دکھ کے دنوں میں بھی اپنے شوہر کی خدمت کرے. جو عورت ایسی صفات والی ہوگی اللہ ان صفات کی برکت سے اس عورت کو بھی نوازیں گے، اور پھر اس عورت کی برکت سے اس کے پورے خاندان اور گھرانے کو بھی انشاءاللہ تعالی نوازیں گے. ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اللہ تعالی ہماری تمام دینی بہنوں کو ایسی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.